24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن چہارم جماعت کی اسلامیات کے باب اول کے حصہ 5 پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے عام الحزن۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس حق قابل ہو جائیں گے کہ عام الحزن کے معنی اور مفہوم بیان کر سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے واقف ہو سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے تمہید اٹھائیں کہ غم کا سال کسے کہتے ہیں۔ سرگرمی: طلبہ کو بتائیں کہ جس سال کوئی غم ملا ہو اسے غم کا سال کہا جاتا ہے۔ طلبہ کو سمجھانے کے لیے انہیں بتائیں کہ مثال کے طور پر 2020 میں ہمارے ملک میں کرونا وائرس آیا تھا، اس لیے 2020 کو کرونا کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طلبہ کو بتائیں کہ 1947 کو آزادی کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اس طرح طلباء کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جس سال کوئی اہم معاملہ درپیش ہو اس سال کو اسی معاملے سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ اس سبق کا نام عربی زبان کے الفاظ پر رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سرگرمی: طلباء کو عام الحزن کے مفہوم اور معنی سمجھانے کے لیے بورڈ پر عام الحزن لکھیں اور عام کے نیچے سال اور حزن کے نیچے غم لکھیں۔ طلباء کو بتائیں کہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی ساتھی انتقال کر گئے تھے، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ طلباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 قریبی ساتھیوں کے نام معلوم کریں۔ طلباء سے پوچھتے ہوئے انہیں بتائیں کہ ان 2 قریبی ساتھیوں کے نام ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم۔ اسے بورڈ پر لکھیں اور طلباء سے کہیں کہ اپنی کاپی پر اتار لیں اور یاد کریں۔ اس طرح طلباء کو سبق کے معنی اور مفہوم دونوں ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوگی۔ سبق کے اگلے حصے کی طلباء سے بآواز بلند پڑھائی کروائیں اور انہیں بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہر انسان کے متعلق مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ سرگرمی: بورڈ پر ایک لائن کھینچیں، دائیں جانب حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ لکھیں اور بائیں جانب حضرت ابو طالب لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان دونوں شخصیات کی کیا اہمیت ہے، اس پر روشنی ڈالیں اور انہیں دائیں اور بائیں جانب لکھیں تاکہ طلباء کو انہیں ذہن میں بٹھانے میں آسانی ہو۔ ان دونوں شخصیات کے کردار کے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بچپن سے آپ کو محبت اور شفقت سے پالا اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے جان، مال اور کردار ہر طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان دونوں کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ طلباء کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سرگرمی: طلباء کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہر طرح سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ طلباء کی مدد سے مختلف فلیش کارڈ تیار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں مشکل حالات میں کن خوبیوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان فلیش کارڈوں پر لکھیں۔ وہ خوبیاں درج ذیل ہیں: صبر اور تحمل سے پیش آنا، کبھی ہمت نہ ہارنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ اس طرح طلباء کو ان خوبیوں کو سمجھنے اور اپنانے میں آسانی ہوگی۔ اس سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ کیا وہ سبق میں دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہم شخصیات کے کردار کے پہلوؤں کو ذہن نشین کر رہے ہیں، انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہی حقیقی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سبق میں دی گئی کوئی سی 3 خوبیاں کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔